بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ العصر میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورۃ العصر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کے پہلے آیات کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بھی مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اسی صورت پر غور کرے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہے، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیزروی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے یہی مراد بھی ہے کہ یہ دن کے درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کی چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کام و تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گمے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتے ہیں۔ لفظ عصر اصل میں نہ چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کے حیات نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنی آشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتے چلتے جاتے ہیں۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیاتوں میں سے ایک آیات ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کے پہلے آیات اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتے۔ اس تھوڑی سی وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور پوری دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتے ہیں، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کی بغیر پگھل گئے تو اس کی پوری دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح ہے، وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے۔
کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہے ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کی معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنے عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اسے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیات میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے سوائے مومن اور صالحین کی۔ سورۃ عصر وہ 4 نقاط کا جھنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عامل الصالحات، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ سورۃ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو جو بات سمجھ میں آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کرو تاکہ موت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی تواصوا بالحق کے شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑی جائے گی، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانے پڑتے ہیں اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور زندگی کی اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے نہیں، اس کی قدر کرے، سمجھے اور اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ سورۃ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔